Subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 9th سائنس کوشچن آنسر چیپٹر نمبر 1 ہے لاز آف موشن، سبق نمبر 1 حرکت کے قوانین۔ سوالات کے جوابات کریں گے۔ آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے ستون الف کے ساتھ مناسب جوڑیاں لگائیے۔ پہلا ہے منفی اسرا، اس کے فوری جوابات دیکھیں گے۔ پہلا ہے ستون الف منفی اسرا، ستون 2 جسم کی رفتار کم ہو جاتی ہے، یہ جوابات ہیں۔ ستون 3 10 میٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے حرکت کرتی ہوئی گاڑی 5 سیکنڈ بعد رک جاتی ہے۔ دوسرا مثبت اسرا ستون 2 میں ہے، جسم کی رفتار بڑھتی ہے۔ ستون 3 میں ایک کار حالت سکون سے 10 سیکنڈ بعد 50 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار حاصل کرتی ہے۔ تیسرا ہے صفر اسرا، دوسرا ستون میں ہے، جسم کی رفتار مستقل رہتی ہے، ایک گاڑی 25 میٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے حرکت کر رہی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے مندرجہ ذیل کے درمیان فرق واضح کیجئے۔ پہلا ہے فاصلہ اور ہٹاؤ، دوسرا یکساں اور غیر یکساں حرکت۔ پہلے کا جواب ہے فاصلہ۔ پہلا نقطہ ہے جب کوئی جسم ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک حرکت کرتا ہے تو اس کے ذریعے طے کردہ کل حقیقی راستے کی لمبائی کو جسم کا طے کردہ فاصلہ کہتے ہیں۔ ہٹاؤ حرکت کرنے والے ایک جسم کا ابتدائی مقام سے آخری مقام کے درمیان مختصر ترین فاصلہ ہٹاؤ کہلاتا ہے۔ دوسرا فاصلہ یہ ایک غیر سمتی مقدار ہے، ہٹاؤ دوسرا یہ ایک سمتی مقدار ہے۔ فاصلہ تیسرا اس کی مقدار ہٹاؤ کی مقدار سے زیادہ یا مساوی ہو سکتی ہے، ہٹاؤ تیسرا اس کی مقدار فاصلے کی مقدار سے کم یا مساوی ہو سکتی ہے۔ دوسرا ہے یکساں حرکت اور غیر یکساں حرکت۔ پہلا نقطہ ہے کوئی جسم یکساں وقفہ وقت میں یکساں فاصلہ طے کرتا ہو تو اس حرکت کو یکساں حرکت کہتے ہیں۔ غیر یکساں حرکت اس کا پہلا نقطہ ہے کوئی جسم یکساں وقفہ وقت میں غیر یکساں فاصلہ طے کرتا ہو تو اس حرکت کو غیر یکساں حرکت کہتے ہیں۔ دوسرا اس حالت میں جسم کی چال مستقل رہتی ہے، دوسرا غیر یکساں حرکت اس حالت میں جسم کی چال مستقل نہیں رہتی۔ سوال نمبر 3 ہے درج ذیل جدول مکمل کیجئے۔ اس کا پہلا ہے U آف میٹر پر سیکنڈ، A آف میٹر پر سیکنڈ اسکوائر، T یعنی سیکنڈ، V U + AT میٹر پر سیکنڈ۔ اب دیکھیے اس کے جوابات دیے گئے ہیں۔ پہلے کا جواب ہے 14 اور دوسرے کا جواب ہے 10۔ دوسرا ہے U آف میٹر پر سیکنڈ، A آف میٹر پر سیکنڈ اسکوائر، T سیکنڈ، S UT + 1/2 AT اسکوائر میٹر۔ پہلے کا آنسر ہے 69 اور دوسرے کا آنسر ہے 08۔ تیسرا ہے U آف میٹر پر سیکنڈ، A آف میٹر پر سیکنڈ اسکوائر، A یعنی ایکسلریشن یعنی اسرا، S آف میٹر، S یعنی کہ سپیڈ رفتار، V اسکوائر U اسکوائر + 2AS میٹر پر سیکنڈ اسکوائر۔ اس کا آنسر ہے پہلے کا ہے 808 اور دوسرے کا ہے 4 یعنی 04۔ کوشچن نمبر 4 ہے۔ سوال نمبر 4 ہے مناسب لفظ سے جملے مکمل کر کے ان کی وضاحت کیجئے۔ پہلا ہے کسی متحرک جسم کے ابتدائی اور اختتامی نقاط کے درمیان کم سے کم فاصلے کو اس جسم کا ڈیش کہتے ہیں۔ اس کا جواب ہے ہٹاؤ۔ دوسرا ہے
ابتا کو ڈیش اسرا کہا جاتا ہے، اس کا جواب ہے منفی۔ تیسرا ہے جب کوئی جسم یکساں دائرہوی حرکت میں ہوتا ہے تب اس کی ڈیش ہر ایک نقطے پر تبدیل ہوتی ہے، اس کا جواب ہے رفتار۔ چوتھا ہے تصادم ہوتے وقت ڈیش ہمیشہ مستقل رہتا ہے، اس کا جواب ہے کل معیار حرکت۔ پانچواں سوال ہے راکٹ کا عمل نیوٹن کے ڈیش قانون پر منحصر ہے، اس کا جواب ہے تیسرے۔ سوال نمبر 5 ہے سائنسی وجوہات بیان کیجیے۔ اس کا پہلا ہے زمین پر آزادانہ گرنے والے کسی جسم میں اسرا یکساں ہوتا ہے، اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے جب ایک جسم آزادانہ طور پر زمین پر گرتا ہے تو اس پر عمل کرنے والی ایک واحد قوت کشش ثقل ہوتی ہے۔ دوسرا، زمین کی سطح کے قریب جسم پر عمل کرنے والی قوت عملی طور پر یکساں رہتی ہے، یعنی عملی طور پر اس کی قدر اور سمت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اس لیے زمین پر آزادانہ طور پر گرنے والے جسم کی حرکت میں تقریباً یکساں اسرا ہوتا ہے۔ دوسرا سوال ہے سکونی حالت میں جسم کی رفتار کو یکساں مانا جاتا ہے، اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے ساکن حالت میں جسم کی رفتار ہمیشہ صفر ہوتی ہے۔ دوسرا نقطہ ہے اس طرح یہ رفتار وقت کے ساتھ نہیں بدلتی، اس لیے سکونی حالت میں جسم کی رفتار کو یکساں مانا جاتا ہے۔ تیسرا سوال ہے یکساں رفتار سے حرکت کرتی ہوئی کرکٹ کی گیند کی بنسبت ٹینس کی گیند کو روکنا آسان ہوتا ہے، اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے ایک جسم کا معیار حرکت اس کی کمیت اور رفتار کے حاصل ضرب کے مساوی ہوتی ہے۔ کرکٹ کی گیند کی کمیت ٹینس کی گیند کی کمیت سے زیادہ ہوتی ہے، چنانچہ ان دو گیندوں کی رفتار یکساں ہو تو کرکٹ کی گیند کا معیار حرکت ٹینس کی گیند کے معیار حرکت کے بنسبت زیادہ ہوگا۔ دوسرا نقطہ ہے اس کے علاوہ ٹینس کی گیند کے مقابلے میں کرکٹ کی گیند زیادہ سخت ہوتی ہے، اس لیے یکساں رفتار سے حرکت کرتی ہوئی کرکٹ کی گیند کی بنسبت ٹینس کی گیند کو روکنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ چوتھا سوال ہے عمل اور رد عمل کی قوتیں مساوی قدر اور مخالف سمت میں ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے اثر کو رد نہیں کرتی، اس کا جواب ہے عمل اور رد عمل کی قوتیں مختلف اجسام پر عمل کرتی ہیں، اس لیے ان کی قدر مساوی اور سمت مخالف ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے اثر کو رد یعنی کینسل نہیں کرتی۔ سوال نمبر 6 ہے یکساں دائرہوی حرکت کی مثالیں۔ پہلا ہے سورج کے ارد گرد زمین کی گردش، دوسرا زمین کے اطراف چاند کی گردش، تیسرا جوہر کے مرکزے کے اطراف الیکٹران کی گردش، چوتھا پنکھے کی پتیوں بلیڈ کی حرکت جب چال میں تبدیلی نہ کی جاتی ہو، پانچواں مواصلاتی مصنوعی سیارچے کی زمین کے ارد گرد حرکت ایک معلق مصنوعی سیارچہ ذرائع ابلاغ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 7 ہے اس کا پہلا ہے ایک جسم پہلے 3 سیکنڈ میں 18 میٹر کا فاصلہ طے کرتا ہے اور اگلے 3 سیکنڈ میں 22 میٹر کا فاصلہ طے کرتا ہے اور آخری 3 سیکنڈ میں 14 میٹر کا فاصلہ طے کرتا ہے، اس کی اوسط چال محسوب کیجیے۔ اس کا حل ہے دیا ہوا ہے T1 یعنی پہلا وقت ہے T1 = 3 سیکنڈ، S1 = 18 میٹر، T3 = 3 سیکنڈ، S3 = 14 میٹر، T2 = 3 سیکنڈ، S2 = 22 میٹر۔ اوسط چال نکالنا ہے، حاصل کرنا ہے۔ اوسط چال کا ضابطہ ہے اوسط چال مساوی ہے کل طے کردہ فاصلہ بٹے کل درکار وقت۔ اس کا ضابطہ ہے S1 + S2 + S3
upon T1 plus T2 plus T3 that is equal to 18 meter plus 22 meter plus 14 meter upon 3 second plus 3 second plus 3 second that is equal to 54 upon 9 meter per second and the answer is 6 meter per second. जिस्म की औसत चाल 6 मीटर पर सेकेंड है। दूसरा सवाल है 16 kg कमियत की शय 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इसरा से हरकत कर रही हो तो इस पर अमल करने वाली क़ुव्वत मालूम कीजिए। अगर इतनी ही क़ुव्वत 24 kg कमियत के जिस्म पर लगाई जाए तो इसका इसरा मालूम कीजिए। इसका हल है, दिया हुआ है M1 is equal to 16 kg, A1 is equal to 3 meter per second square, M2 is equal to 24 kg। अब हमको क्या मालूम करना है, F is equal to यानी F क़ुव्वत मालूम करना है और A2 यानी इस जिस्म पर लगाई जाने आए तो इसका इसरा मालूम करना है A2। क़ुव्वत का ज़ाब्ता है F is equal to M1 into A1 that is equal to 16 kg into 3 meter per second square that is equal to 48 Newton। F is equal to M2 into A2, A2 is equal to F upon M2 that is equal to 48 Newton upon 24 kg and that is equal to 2 meter per second square। यानी जवाब है शय पर अमल करने वाली क़ुव्वत 48 न्यूटन और 24 kg कमियत वाली शय का इसरा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तीसरा सवाल है एक शख्स इब्तिदा में 40 सेकंड में 100 मीटर तैरता है, बाद के 40 सेकंड में वो 80 मीटर फासला तय करता है और आखिर में 20 सेकंड में 45 मीटर फासला तय करता है, तब इसकी औसत चाल मालूम कीजिए। हल देखते हैं। इसका जवाब है इस शख्स की औसत चाल 2.2 मीटर पर सेकंड है। चौथा सवाल है 10 ग्राम कमियत की बंदूक की गोली 1.5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से हरकत करते हुए 90 ग्राम कमियत वाले लकड़ी के साकिन कुंदे पर लगती है। गोली लकड़ी के कुंदे में धंस जाती है। गोली धंसा हुआ कुंदा कुछ रफ्तार से हरकत करता है तो गोली धंसे हुए कुंदे की रफ्तार मालूम कीजिए। इसका हल है, दिया हुआ है M1 is equal to 10 ग्राम that is equal to 10 into 10 raised to minus 3 kg, M2 is equal to 90 ग्राम that is equal to 90 into 10 raised to minus 3 kg, U1 is equal to 1.5 meter per second, V1 is equal to V2 that is equal to V, U2 is equal to 0 meter per second। बाक़ाए म्यार हरकत के उसूल के मुताबिक M1 U1 plus M2 U2 is equal to M1 V1 plus M2 V2। इसका आंसर है, चूँकि हमारे पास है V1 is equal to V2 is equal to V और U1 is equal to 0 मीटर पर सेकेंड, तो इसका ज़ाब्ता बनेगा M1 U1 is equal to M1 plus M2 V। चूँकि V की कीमत आती है V is equal to M1 U1 upon M1 plus M2 that is equal to 10 into 10 raised to minus 3 kg into 1.5 meter per second divided by 10 into 10 raised to minus 3 kg plus 90 into 10 raised to minus 3 kg। द आंसर, इसका आंसर रहेगा 10 into 1.5 upon 100 मीटर पर सेकेंड that is equal to 0.15 मीटर पर सेकेंड। यानी गोली धंसे हुए कुंदे की रफ्तार 8.5 मीटर पर सेकेंड होगी। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।